دجال کیا ہے یہ آخر؟ کیونکہ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اس کے بارے میں ایک تعارف بنایا ہوا مائنڈ میں. بیسیکلی دجال ہے کیا؟ دیکھیے، دجال کے حوالے سے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جن ہے. احادیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان ہی ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن سیاد. تو یہ جو سیاد تھا، اس کے حوالے سے لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہ دجال ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دجال انسان ہوگا. اگر دجال انسان نہ ہوتا یا دجال انسان نہیں ہے تو پھر جو سیاد تھا اس پر دجال ہونے کا شبہ نہ ظاہر کیا جاتا. صحیح. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دجال انسان ہی ہوگا. اچھا. البتہ یہ کہ وہ بہت بڑی قد و قامت رکھنے والا ہوگا، جوان ہوگا، اور اس کے گھنگریالے بال ہوں گے، پیچھے سے گنجا ہوگا، سر جو ہے اس کا سانپ کی طرح ہوگا، اور وہ گدھے پر سوار ہو کر سیر کرے گا، پوری کی پوری زمین کی وہ سیاحت کرے گا. اور اس کے گدھے کی جو جسامت ہوگی، فرمایا کہ ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک یا ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک تقریباً 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. یعنی اتنی بڑی جسامت کا وہ اس کا گدھا ہوگا. اور وہ گدھا جس جانب قدم رکھے گا تو 1 میل عبور کر لے گا. دجال جو ہے وہ 40 دن تک رہے گا، اور پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے. وہ پوری کی پوری زمین کا گشت کرے گا. اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک دوزخ ہوگی. جو جنت ہوگی وہ دراصل دوزخ ہوگی، اور جو دوزخ ہوگی وہ دراصل آرام کا ٹھکانہ ہوگی. اس کے بعد پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. علماء نے فرمایا کہ پہلے تو وہ اپنے مومن ہونے کی علامات ظاہر کرے گا، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرے گا، پھر وہ نبوت کا دعویٰ کر دے گا، اور اس کے بعد پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. تو جو اس کی بات مانے گا اسے جنت میں ڈالے گا جو حقیقتاً دوزخ ہے، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اسے دوزخ میں ڈالے گا جو حقیقتاً جنت ہے. اور وہ پوری زمین کی سیاحت کرے گا سوائے حرمین طیبین کے. وہاں جانے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اس کا منہ وہاں سے پھیر دیں گے. یہ پوری زمین کا جب یہ گشت کرے گا تو فرمایا کہ جب ویرانے میں جائے گا تو وہاں سے دفینے نکل کر اس کے پیچھے ہو جائیں گے، اور یہ مختلف قسم کے شعبدے دکھائے گا. زمین کو حکم دے گا تو وہاں سے سبزہ اگائے گا، آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانا شروع کر دے گی. اس طرح مختلف قسم کے شعبدے دکھائے گا، لیکن یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوگا. صحیح. اس کی دلیل یہ ہوگی کہ جب یہ آگے چلا جائے گا تو پیچھے کچھ باقی نہیں رہے گا. اور پھر یہ پوری زمین میں جب گشت کرے گا تو لوگ پریشان ہوں گے. حدیث میں یہ بھی آیا کہ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، اچھا، جو اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور یہ پوری زمین میں گشت کرے گا. مسلمان اس سے بہت ہی زیادہ پریشان ہوں گے، تنگ ہوں گے، اور وہ ایک دخان نامی غار میں جا کر پناہ لیں گے. یہ وہاں پر بھی اس کا گھیرا کرے گا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق میں آپ نزول فرمائیں گے. جب آپ وہاں پر تشریف لائیں گے تو آپ کی سانس کی بھاپ سے یہ پگھلنا شروع ہوگا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لد میں جا کر اس کو نیزہ مار کر اس کو واصل جہنم کر دیں گے. صحیح.